السلام علیکم ویئرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں مزیدار لاہوری نان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں ہم اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتاتے ہیں جلدی جلدی تیار ہو جائیں اور اپنے مزیدار سے گھر میں روغنی نان بنائیں۔ بالکل ایسے لگیں گے آپ کو کسی بہت ہی 5 سٹار یا اچھے ہوٹلز میں جو نان ملتے ہیں، بالکل ویسے نان یہ پک کے تیار ہوں گے۔ اور اس کے لیے بہت کم محنت ہے۔ یہ آپ نے اس کی شکل دیکھیں ذرا، اور اس کی خوبصورتی دیکھیں، اور اس کی چمک دیکھیں آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ اور یہ بنانے میں اس قدر آسان ہے کہ آپ کو بہت ہی آسان لگے گا۔ اور آپ اس کو 2 طریقوں سے بنا سکتے ہیں، توے پر الٹا کر کے اور ویسے بیکنگ اوون میں۔ آپ کو میں دونوں طریقے اس کے بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں اس کی موٹائی اور اس کی خوبصورتی، اور اس کی اتنے نرم ہے یہ کھانے میں کہ کوئی بھی ایون کہ جن کے کچھ دانت میں گڑبڑ ہے نا، وہ بھی کھا سکتے ہیں ایون کے۔ چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں 4 کپ میدا، گھی 3 چھوٹے چمچ، اور دودھ 1 کپ، اور اس کے علاوہ اس میں ہمیں چاہیے میٹھا سوڈا آدھا چمچ، خمیر 1.5 چمچ، انڈا، اور نان کے اوپر لگانے کے لیے دہی اور 2 چمچ چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں تل چاہیے جو آپشنل ہیں، جو آپ اس کے اوپر بعد میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اور چلیں ریسپی دیکھتے ہیں۔ یہ لیجیے 4 کپ ہمیں میدا چاہیے۔ یہ ہم نے ایک پین میں 4 کپ میدا کر لیا، میئرنگ کپ ہونے چاہیے۔ 1 انڈا آپ نے ڈالنا ہے، پھر اس میں آپ نے نمک ڈالنا ہے، چینی 3 چمچ ڈالنی ہے، اور دودھ سے اس کو آپ نے گوندھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یسٹ شامل کرنا ہے، اور جو ہے یہ دیکھیں جی یسٹ شامل کیا ہے، اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ آپ نے انگلیاں چاٹتے رہ جانا ہے۔ میٹھا سوڈا آپ نے لازمی ڈالنا ہے، آدھا چمچ، وہ بھولنا چاہیے گا۔ بیکنگ پاؤڈر بالکل نہیں ڈالنا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس میں گھی جو ہے آپ ڈالڈا لے لیں، چاہے دیسی لے لیں۔ ڈالڈا اور دیسی گھی سے بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں، لیکن آپ ڈالڈا گھی بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں آپشنل ہے کہ آدھا چمچ اگر آپ دہی ڈالیں، لیکن میں نے اس میں شامل نہیں کیا۔ اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپ کے رکھ دیں، اور یہ 50 منٹس میں یہ رائز ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ آپ 1 گھنٹہ اس کو بچا کر لیں۔ جب رائز ہو جائے تو آپ اس طرح اس کے پیڑے بنا لیں، اور پیڑے بنا کے آپ رکھ دیں۔ تھوڑا سا پھولے تو پھر آپ اس کو 2 طرح، یہ دہی میں میں نے تھوڑا سا شامل کر لیا ہے، دہی انڈے میں، اور اس کو آپ بیلیں، اور اس کو یہ آپ کوئی بھی پیٹرن جو ہے اس کے اوپر اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، اور ہلکے ہاتھ سے چھری سے بھی پیٹرن بنا سکتے ہیں۔ 2 طرح سے آپ اس کے پیٹرن بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے 2 چھری سے بھی بنایا ہے، اور اس کو دوسرے طریقے سے بھی بنایا ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ یہ انڈا اور جو دہی ہے وہ لگا دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو یہ دیکھیں میں نے توے پہ الٹا کیا تھا، اور یہ دیکھیں نیچے سے چولہا جلا ہوا ہے، اور اس کو میں نے الٹا کر کے اس کو تھوڑا سیک لیا تھا سٹیم کے ساتھ۔ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ میں نے توے پہ کیا ہوا ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور اس کو ہم الٹا کر کے اس طرح توے پہ سیک لیتے ہیں۔ لیکن یہ میرے پاس پیزا پینز ہیں کچھ، تو اس میں نے نان بنایا ہے۔ لوگوں کو اکثر نان بنانے میں ذرا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ پیزا پین میں بنا لیں۔ بیکنگ اوون کو آپ نے 10 منٹ پہلے گرم کر لینا ہے، اور 250 پہ 230 پہ میں نے بیکنگ اوون جو ہے وہ گرم کیا تھا۔ جتنا زیادہ گرم ہوگا اتنا اچھا نان جو ہے وہ آپ کا پک کے تیار ہوگا۔ یہ جی نان جو سٹیم والا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو دوسرے نان میں نے بیک کیے ہیں، یقیناً آپ کو بہت مزے کے لگیں گے یہ نان۔ یہ دیکھیں جی نان پک رہے ہیں اندر، اور ابھی آپ کو باہر آ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ نان جو ہیں وہ ان کی کیسی جو ہے وہ شکل اور وہ نظر آئے گی۔ ابھی آپ یہ دیکھیں جی یہ نان پک کے تیار ہو گئے ہیں۔ آپ ان کے اوپر گھی لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو مزے سے کڑھائی کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ، نہاری کے ساتھ، ایون کہ یہ ناشتے میں ویسے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، شیرمال کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار یم نان ہے، جلدی سے ضرور بنائیں۔ بہت ہی کم بجٹ میں آپ کے نان تیار ہوں گے، اور بہت زیادہ مزیدار نان تیار ہوں گے۔ اس کو آپ سٹیم بھی کر سکتے ہیں، ان کے توے پر بھی بنا سکتے ہیں، اور ایون کہ آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔